نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الغسل باب نمبر 4 باب من افاد علی رأسہ ثلاثا، باب ہے جو غسل کرتے وقت اپنے سر پر 3 چلو بہا لے، 3 مرتبہ پانی ڈالے۔ غسل کے اندر اصل مقصود استیاب ہے، یعنی پورے جسم پر پانی بہانا اصل مقصود یہ ہے۔ تکرار بار بار پانی ڈالنا یہ اصل مقصود نہیں، چونکہ تکرار سے عمل کے اندر قوت اور پختگی ہوتی ہے، اس لیے اس کے اندر تکرار ہے۔ جیسا وضو کے اندر بھی تکرار ہے اور غسل کے اندر بھی، تو تکرار کی حد پھر مقرر کی گئی ہے، وہ ہے 3 مرتبہ۔ وضو کے اندر بھی کوئی عضو دھونا ہے تو 3 مرتبہ، اور غسل کے وقت بھی 3 مرتبہ۔ اگر اس سے زیادہ کیا جائے تو وہ اسراف میں آئے گا، تو البتہ 3 سے کم مرتبہ پورے جسم کو، غسل کے اندر پورے جسم کو اور وضو میں مطلوب اعضاء کو دھونا، اچھی طرح دھونا، یہ مقصود اور مطلوب ہے۔ وہ ایک بار بھی دھو لیا جائے تو کافی ہے، اگر 2 مرتبہ کر لیا جائے تو بہت اچھا، آخری حد وہ 3 مرتبہ ہے۔ اس باب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ غسل کرتے وقت سر کے اوپر 3 مرتبہ 3 چلو پانی ڈال دیے جائیں تو یہ کافی ہو جاتے ہیں۔ مزید پانی سر پر نہ بھی ڈالا جائے تو غسل ہو جائے گا، باقی جسم اس کو پر تو الگ پانی ڈالنا پڑے گا۔ اس لیے حدیث نمبر 254 بیان فرمائی، قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا زہیر سے مراد زہیر بن معاویہ الجوفی ہیں۔ ان ابی اسحاق کا پہلے تذکرہ گزشتہ حدیث میں ہوا ہے کہ ابو اسحاق سبیعی مراد ہیں۔ قال حدثني سلیمان بن سورد قال حدثني جبیر بن مطعم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انا فافیض علی راسی ثلاثا، آپ نے فرمایا کہ لیکن میں تو اپنے سر پر 3 ڈالتا ہوں۔ ثلاثاً تمیز اس کی محسوب ہے کہ ثلاث غرفات 3 چلو ڈالتا ہوں۔ واشار بیدیہ کلتیہما، اور آپ نے دونوں ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا کہ دونوں ہاتھوں کا چلو بنا کر، جس کو ہمارے پنجابی میں بک کہہ دیتے ہیں، یہ بنا کر میں 3 ڈالتا ہوں۔ اصل کے اندر یہاں کچھ اختصار ہے۔ صحیح مسلم کے حدیث نمبر 327 میں اس کی صراحت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام کا آپس میں غسل کے طریقے کا تذکرہ ہوا۔ کسی نے کہا کہ میں اپنے سر پر اتنی مرتبہ پانی ڈالتا ہوں، دوسرے نے کہا میں اتنی مرتبہ، کسی نے کہا میں اتنی مقدار سے، کیوں کہتے اتنی مقدار سے، اپنے انہوں نے تذکرے شروع کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سنتے رہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے تو اپنی باتیں سنائی، کسی نے کہا کہ میں اتنا پانی استعمال کرتا ہوں، اتنے چلو ڈالتا ہوں، یہ کرتا ہوں، میری بات سنیں کہ اما انا، رہی میری بات، فافیض علی راسی ثلاثا، تو میں تو سر پر 3 ڈال لیتا ہوں۔ واشار بیدیہ کلتیہما، دونوں ہاتھوں کا اشارہ کیا کہ میں یہ 3 ڈال لیتا ہوں، یعنی اس طرح کے دونوں ہاتھوں کو ملا کر جو چلو بنتا ہے وہ 3 ڈال لیتا ہوں۔ مقصد یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے کس نے درست کیا، کس نے اچھا طریقہ کیا، کس نے غیر اچھا کیا، یہ نہیں کہا۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنی باتیں چھوڑو، تم نے جو بیان کر دی، اور میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ میرا طریقہ کیا ہے، میں تو 3 ڈالتا ہوں۔ ثابت ہوا کہ سر کے اوپر 3 چلو پانی کے ڈال لیے جائے۔ چلو سے مراد ایک ہاتھ نہیں بلکہ دونوں ہاتھوں کو بھر کر سر پر ڈال لیا جائے، اور تینوں کو بار بار، پہلے 1 مرتبہ ڈال کر اچھی طرح ان کو بالوں کو ملنا، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ۔ اگر یہ 3 ڈال لیے جائے تو سر کے دھونے کے لیے یہ کافی ہے۔ مزید پانی اگر نہ بھی ڈالا جائے تو اس سے غسل جنابت کے لیے سر دھویا جائے گا، باقی جسم پر پانی الگ ڈالا جائے گا۔ حدیث نمبر 255 قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبہ عن مخول بن راشد۔ مخول بن راشد
ان سے امام بخاری رحمہ اللہ یہ صرف ایک روایت صحیح البخاری کے اندر لائے، یا وہ یہ ایک روایت ہے۔ ان جابر بن عبداللہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفرغ علی رأس ثلاثا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یفرغ علی رأس ڈالتے تھے اپنے سر پر ثلاثاً 3۔ ثلاثاً کی تمیز یہاں بھی محذوف ہے کہ ثلاثہ غرفات 3 چلو آپ ڈالتے تھے، تو صاف ظاہر ہے کہ یہ غسل جنابت کا جو طریقہ بیان ہو رہا تھا اسی کے دوران یہ بات بیان کی۔ آپ فرماتے کہ 3 چلو آپ سر پر ڈالتے۔ محمد بن علی راوی جو آئے ہیں تو اس سے مراد محمد بن علی، اس کی وضاحت آگے والی روایت کے اندر آ رہی ہے کہ اس سے مراد امام باقر رحمہ اللہ ہیں۔ آگے والی روایت کے اندر مزید اس کی تفصیل اور وضاحت کر دی۔ حدیث نمبر 256 ہے۔ قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا معمر بن یحیی بن سام، معمر بن یحیی بن سام، ان سے بھی امام بخاری رحمہ اللہ اپنے الجامع صحیح کے اندر یہ صرف ایک ہی روایت ان سے لائی ہے۔ قال حدثني ابو جعفر قال علی جابر، ابو جعفر کہتے ہیں مجھے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، وَأَتَانِي ابن امک، کہا کہ میرے پاس تیرے چچا کا بیٹا آیا۔ چچا کے بیٹے سے مراد کون ہے؟ یعرض بالحسن ابن محمد ابن الحنفیہ، وہ اشارہ کر رہے تھے، کنایا کر رہے تھے اس سے حسن بن محمد ابن الحنفیہ کی طرف۔ تیرے چچا کا بیٹا آیا، چچے کے بیٹے سے مراد حسن بن محمد بن حنفیہ مراد لے رہے تھے۔ یہ محمد بن حنفیہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بیٹے ہیں۔ الحنفیہ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن سے نکاح کیا تھا وہ الحنفیہ نام سے معروف عورت تھیں، ان سے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہوا تھا اس کا نام محمد بن حنفیہ، اور ان کا بیٹا یہ حسن تھا جو آنے والا تھا۔ تو یہ بات بھی آپ کے لیے ایک تعجب والی ہوگی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما، ان کا تذکرہ تو آپ نے بہت زیادہ سنا ہے، لیکن محمد بن حنفیہ یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، لیکن ان کا نام بہت ہی کم سنا ہوگا۔ اور ان کو ان کے والدہ کی طرف نسبت کیوں کی گئی ہے، اس کی توجیہ جو ہے ہدایت القاری جلد 1 صفحہ 498 پر انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ چونکہ یہ محمد بن علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے یہ محمد تھے، ان کا زیادہ تعلق، زیادہ زندگی ان کی یزید بن معاویہ کے ساتھ گزری ہے، یزید بن معاویہ کے ساتھ یہ زیادہ رہے ہیں، تو کچھ لوگوں کو یہ پسند نہیں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ بیٹا ہو کر یزید بن معاویہ کے ساتھ رہے، تو اس لیے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کے بجائے ان کی والدہ کی طرف نسبت کر کے ابن الحنفیہ کہہ دیا، تاکہ لوگوں کے اندر یہ باور نہ ہو کہ یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ واللہ عالم، یہ توجیہ بیان کی ہے۔ بہرحال یہ بات حتمی ہے کہ یہ محمد نامی جو راوی یہاں بیان کیا گیا ہے اور اس کا آگے بیٹا جو حسن ہے، اس محمد سے مراد واقعی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اور حسن جو ہے یہ ان کا بیٹا یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا پوتا ہے۔ قال کیف الغسل من الجنابہ، انہوں نے سوال کیا کہ غسل جنابت کیسے ہے؟ فقول تو جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے پھر ان کو بتلایا کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاخذ ثلاث اکف، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 چلو لیتے، وَيُفِيضُهَا عَلَى رَأْسِهِ، اور اپنے سر کے اوپر ڈالتے۔ چلو کا معنی پہلے بتلا دیا کہ دونوں ہاتھوں کو ملا کر، دونوں ہاتھوں کو ملا کر جو چلو بنتا ہے وہ 3 اپنے سر مبارک پر آپ ڈالتے۔ ثم يفيض
علی سائر جسدی، پھر اپنے باقی جسم پر پانی ڈال دے۔ پہلے 3 چلو تو سر پر، اس سے سر اچھی طرح تر ہو گیا ہے، صاف ظاہر کے سر کے ساتھ باقی چہرہ بھی ہے، آنکھ بھی ہے، باقی اعضاء گردن والے وہ تمام کے تمام اس میں آگے، باقی جسم رہا، اس کے بعد باقی پورے جسم پر پانی بہاتے۔ ثم یفیض علی سائر جسدی، پھر آپ اپنے باقی جسم مبارک پر پانی ڈالتے۔ فقال علی الحسن، تو مجھے حسن پوچھنے لگے، یعنی حسن بن محمد، کہ انی رجل کثیر الشعر، کہ میں تو زیادہ بالوں والا آدمی ہوں، میرے بال بڑے بڑے ہیں، تو اگر 3 چلو ڈالے جائیں تو میرے لیے تو کافی نہ ہوں گے، وہ تار نہ ہوں گے۔ یہ آگے سے حسن بن محمد نے یہ سوال کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب یہ دیا، فرماتے ہیں فقلت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر من کا شعرا، تو میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تو اس سے بھی زیادہ تھے۔ آپ نے یہ عذر بیان کیا کہ میرے بال بڑے ہیں، اور بڑے بالوں کے لیے اگر 3 چلو ڈالے جائیں تو ان کی تراوت کے لیے کافی نہ ہوں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تو اس سے بھی زیادہ بڑے تھے اور زیادہ خوبصورت تھے، زیادہ صاف ستھرے تھے۔ تو اگر آپ کے بال 3 چلوں سے صاف ہو سکتے ہیں تو تیرے کیوں نہیں ہو سکتے؟ مطلب یہ تھا کہ انہوں نے یہ ایک عذر بیان کیا، اس عذر کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے ختم کیا کہ 3 چلوں سے بال دھوئے جا سکتے ہیں، صاف ہو سکتے ہیں۔ باب نمبر 5، باب الغسل مرۃ واحدہ، باب ہے 1 مرتبہ غسل کرنا۔ اس باب سے امام بخاری رحمہ اللہ کا کیا مقصود ہے، اس کے بارے میں اہل علم نے 2 نظریے، 2 مفہوم بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ 1 مرتبہ غسل سے فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ اگر صرف 1 مرتبہ جسم پر پانی بہا دیا جائے، لیکن ہو پورے جسم پر 1 مرتبہ پانی اچھی طرح بہا دیا جائے، پانی ڈال کر جسم کو دھو لیا جائے، تو یہ غسل کے لیے کافی ہے۔ جیسے وضو کے لیے ایک مرتبہ آزاد دھوئے جائیں تو وضو کے لیے وہ کافی ہوتا ہے، غسل کے لیے بھی 1 مرتبہ دھو لینا یہ کافی ہے۔ البتہ اس کے اندر کمال حاصل کرنے کے لیے، جیسے وضو کے اندر تکرار ہے کہ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ، اسی طرح غسل کے اندر بھی تکرار 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ اعضاء پر جسم پر پانی ڈالا جائے، تو یہ تکمیل کے لیے ہوگا، یعنی جس کو ہم کہیں گے کامل ترین غسل۔ 1 سے فریضہ ادا ہو جائے گا، لیکن کامل ترین بہترین قسم کا اگر غسل ہے تو وہ 3 مرتبہ۔ ایک تو امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ مقصود ہے۔ دوسرا بعض نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ابتدا میں غسل جنابت کے لیے 7 مرتبہ دھونے کا حکم تھا، کہ 7 مرتبہ اعضاء کو دھویا جائے، یہ ابتدا میں یہ حکم تھا۔ اس کے لیے جو یہ توجیہ بیان کرتے ہیں وہ ابو داؤد کے حدیث میں 247 اس کے لیے ذکر کرتے ہیں، جس کے اندر یہ تذکرہ ہے 7 مرتبہ دھونے کا، لیکن ابو داؤد کی وہ روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہے، تو اس کا مفہوم پھر یہ بیان کیا گیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ یہ نسخ بتلانا چاہتے ہیں کہ پہلے ابتدا کے اندر جو 7 مرتبہ اعضاء کو جسم کو دھونے کا حکم تھا کہ 7 مرتبہ دھوئیں تو غسل تو جنابت اب ختم ہوگی، وہ منسوخ ہے۔ اب اس کے اندر آسانی کر دی گئی کہ 1 مرتبہ بھی پورے جسم کو اچھی طرح دھو لیا جائے تو غسل ہو جائے گا۔ امام صاحب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال دونوں توجیہوں میں سے جو بھی ہو، تو یہاں امام بخاری رحمہ اللہ اس باب سے ثابت کرتے ہیں کہ باب الغسل مرۃ واحدہ، 1 مرتبہ غسل کرنا۔ اس کے لیے حدیث نمبر 257 بیان کی، قال حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن سالم بن ابی الجعد عن قریب عن ابن عباس قالت میمونۃ وضعت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ماء للغسل۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل جنابت کے لیے پانی رکھا، میں نے پانی آپ کے لیے رکھا تاکہ آپ غسل فرمائیں۔ فغسل یدہ مرتین اور ثلاثا، آپ نے دھویا اپنے ہاتھ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ، 2 یا 3 مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو یہ کلائیوں تک اچھی طرح دھویا۔ ثم افرغ علی شمالہ فغسل مذاکیرہ، پھر ڈالا اپنے بائیں ہاتھ پر پانی، بائیں ہاتھ پر پانی صاف کر کے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کے اوپر پانی ڈالا۔ فغسل مذاکیرہ، اور دھویا اس سے اپنے عورے کو، اپنے نجاست وغیرہ جو جسم پر تھی اس کو دھویا، صاف کیا۔ ثم مسح یدہ بالارض، پھر آپ نے رگڑا اپنا ہاتھ زمین پر، سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھویا، پھر دائیں ہاتھ کے ساتھ پانی بائیں ہاتھ پر ڈال کر اپنے استنجا وغیرہ کر کے صفائی کی۔ اس کے بعد ثم مسح یدہ بالارض، پھر اپنا الٹا ہاتھ جس سے استنجا وغیرہ کیا تھا اس کو زمین پر رگڑ کر اچھی طرح صاف کیا۔ ثم مضمض واستنشق، پھر آپ نے کلی کی اور استنشاق کیا۔ استنشاق مانا ناک میں پانی اچھی طرح چڑھانا۔ وغسل وجہہ ویدیہ، اور دھویا اپنا چہرہ اور اپنے ہاتھ، اس کے بعد اپنا چہرہ اور اپنے ہاتھ دھوئے۔ ثم افاض علی جسدی، پھر پانی ڈالا اپنے جسم پر، پھر اپنے جسم پر پانی بہایا۔ ثم تحول من مکانہ فغسل قدمیہ، پھر آپ نے اپنی جگہ تبدیل کی، جس جگہ آپ نے غسل کیا تھا اس سے تھوڑا سا ہٹے جگہ تبدیل کی۔ فغسل قدمیہ، اور اپنے پاؤں کو دھویا، پاؤں کو اس جگہ سے ہٹ کر، کیونکہ جسم پر سے گرا ہوا پانی وہاں جذب ہو چکا تھا زمین میں، یا وہاں پانی جمع تھا، تو آپ وہاں سے تھوڑا سا ہٹ کر اپنے پاؤں کو دھویا۔ اس میں جو امام صاحب ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے ثم افاض علی جسدی، اپنے جسم پر پانی ڈالا، اس کے اندر تکرار نہیں ہے۔ تو اگر تکرار ہوتا تو اس کا تذکرہ ہوتا، تو تکرار نہ ہونا یہ دلیل ہے کہ یہ 1 مرتبہ پانی ڈالا ہے۔ اس عموم سے امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال ہے۔ چنانچہ علامہ سندھی حنفی حاشیہ سندھی جلد 1 صفحہ 57 پر فرماتی ہیں کہ وضو میں تکرار کا ذکر کیا لیکن غسل میں تکرار کا ذکر نہ کیا، تو یہ دلیل ہے کہ اس کے اندر تکرار نہ تھا۔ اگر تکرار ہوتا تو جیسے غسل کے اندر، جیسے وضو کے اندر تکرار کا ذکر کیا گیا کہ آپ نے 3 مرتبہ آزاد ہوئے، تو اگر یہاں بھی غسل کے اندر بھی تکرار ہوتا تو اس کا تذکرہ ہوتا۔ تذکرہ نہ ہونا یہ دلیل ہے کہ یہ 1 مرتبہ جسم پر پانی ڈالا تھا۔ باقی 2 مرتبہ 3 مرتبہ اس میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ ثابت یہ کیا ہے کہ اگر 1 مرتبہ بھی پورے جسم پر پانی ڈال کر پورے جسم کو دھو لیا جائے تو غسل ہو جائے گا، فریضہ ادا ہو جائے گا۔ باب نمبر 6، باب من بادا بالحلاب او الطیب عند الغسل، باب ہے جو ابتدا کرے حلاب کے ساتھ یا خوشبو کے ساتھ غسل کے وقت۔ حلاب کئی ایک معنی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ حلاب خوشبو کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے، اور حلاب ایک بڑا برتن بھی ہوتا ہے جس کے اندر اونٹنی وغیرہ کا دودھ نکالا جاتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ نکالنے کے لیے ایک بڑا برتن، جیسے ہمارے ہاں بالٹا ہوتا ہے، بڑی بالٹی ہوتی ہے، اس ان کے ہاں بھی اس طرح کے خاص ایک برتن تھے دودھ وغیرہ نکالنے کے لیے، تو اس کو بھی حلاب کہا جاتا ہے۔ اس میں کئی ایک معانی بیان کر کے اہل علم نے کئی ایک اس کی توجیحات بیان کی ہے کہ امام صاحب یہاں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے زیادہ بہترین توجیح وہ ہے جو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حلاب بیجوں کا تیل، بیج ان کو اس کو ان میں سے جو تیل نکالا جاتا ہے، جس طرح ہمارے یہاں یہ تیل وغیرہ ہیں یہ بیجوں سے نکلتے ہیں، ان تیل کو بھی حلاب کہتے ہیں۔ تو غسل سے پہلے عربوں کے ہاں یہ طریقہ تھا کہ تیل وغیرہ کا استعمال کرنا۔ جیسے ہمارے ہاں کچھ عرصہ پہلے، یعنی آج سے تقریباً 25-30 سال
پہلے کی بات، جس نوجوان کی شادی ہوتی تو شادی سے پہلے وہ بیسن کے آٹے کا ایک بٹنا بنا کر اس کے جسم کی خوب منجائی کرتے، اس کی میل کچیل کرتے اور اس کا بڑا رنگ روپ بناتے۔ تو یہ ہمارے ہاں دیہاتی ماحول کے اندر یہ طریقہ ہوتا تھا، بٹنا اس کو کہتے تھے۔ اسی طرح آج کل بھی کوئی تیل جو ہے وہ پہلے تیل سے مالش کرتا ہے یا ویسے جسم پر تیل لگاتا ہے، بعد جو ہے وہ دہی، اپنے سار میں دہی یا لسی جو ہے تیل اس میں ملا کر بالوں کے ساتھ اچھی طرح اس کو ملتے ہیں، بعد میں نہاتے ہیں۔ یہ تمام صفائی کے طریقے ہوتے تھے کہ جسم کے اوپر پہلے کوئی چیز ملنا، کچھ دیر پھر جسم نرم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد نہایا جاتا ہے، صفائی کی جاتی ہے۔ تو عربوں کے ہاں بھی یہ حلاب بیجوں کا تیل ہوتا تھا، اس کو استعمال کیا جاتا، یا کوئی خوشبو وغیرہ اس تیل کے اندر ملی ہوتی، جس طرح کے بعض تیل ایسے ہوتے ہیں ان کے اندر قدرتی طور پر خوشبو ہوتی ہے، اور بعض تیل ان کے اندر خوشبو والا تیل ملا دیا تو خوشبودار بن جاتا ہے، تو پھر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ غسل سے پہلے اگر تیل وغیرہ کی کوئی مالش وغیرہ کی ہے تو وہ تیل کا جسم کے اوپر ایک تہ ہلکی سی اگرچہ چڑھ جاتی ہے، لیکن پھر اس کے اوپر اگر پانی ڈالیں گے تو جسم پاک ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پانی نے اس تیل کی وجہ سے پانی کا اثر جسم پر نہیں لگا۔ یہ آپ تجربہ کر سکتے ہیں کہ بغیر تیل کے پانی لگائیں تو اس کا اور نتیجہ ہوتا ہے، اگر پہلے تیل لگایا ہوا پھر پانی اوپر سے جلدی سے پھسلتا جاتا ہے، تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پانی نے چمڑے اور جسم کے ساتھ اچھی طرح مس نہیں ہوا، لیکن وہ جسم کو تو لگا ہوتا ہے، تو وہ اس میں کہ یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی نجاست وغیرہ کی باقی رہ گئی ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی ایسی چیز جس کے تہ جم جاتی ہے، جیسے کہ عورتیں جو ہے وہ یہ ناخن پالش لگا لیتی جس کے اوپر موٹی تہ جم جاتی ہے، تو وہ تو پانی جو ہے وہ جسم کو نہیں لگتا، اس کے اوپر گزر جاتا ہے۔ لیکن یہ مہندی کا رنگ ہے، یہ باقی خوشبو ہے، یہ تیل وغیرہ ہے، تو اس کے ساتھ جسم ملائم ہو کر پانی جلدی سے اوپر سے گزر تو جاتا ہے، لیکن جسم کو لگے گا تو وہ مالش وغیرہ کی ہوئی ہو اور پانی اوپر سے گزار دیا جائے تو جنابت اس کے دور ہو جائے گی، غسل ہو جائے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ باب من بادا بالحلاب اب الطیب عند الغسل، باب ہے جو ابتدا کرے حلاب کے ساتھ یا خوشبو کے ساتھ غسل کے وقت۔ قال حدیث نمبر 258، قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو عاصم عن حنزلہ عن القاسم عن عائشہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابۃ دعا بشیء نحو الحلاب۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کا غسل کا ارادہ فرماتے، دعا بشیء نحو الحلاب، تو آپ منگواتے حلاب کی طرح ایک چیز، حلاب کی طرح کوئی چیز ملاتے۔ حلاب سے مراد یا تو وہ برتن جس کا دودھ نکالا جاتا ہے یعنی وہ برتن منگواتے، یا وہ بیجوں کا تیل وغیرہ وہ منگواتے۔ فآخذ بکفہ، تو اس کو اپنے ہتھیلی میں پکڑتے۔ فبادا بشق راس الایمن، تو پہلے اپنے سر کے دائیں طرف اس کو لگاتے، ثم الایسر، پھر بائیں طرف۔ فقال بہما علی وسط راسی، پھر کرتے اپنے سر کے درمیان میں۔ فقال جو ہے یہ فعل کے معنی میں، پھر کرتے بہما دونوں ہاتھوں کو اپنے سر کے درمیان میں کرتے، یعنی درمیان کے اندر بھی اس کو اچھی طرح ملتے اور رگڑتے۔ ثابت سے یہ کیا کہ حلاب سے مراد اگر برتن ہے تو جس کے اندر پانی ہوتا تو اس پانی کو سر کے اوپر دائیں طرف بائیں طرف سر کے اوپر ڈالتے۔ اگر اس میں تیل کی بات ہے تو تیل بھی سر میں اچھی طرح مالش کرنے کے لیے پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف پھر سر کے وسط میں اس کو لگاتے۔ باب المضمضۃ والاستنشاق فی الجنابہ، باب نمبر 7، باب ہے مضمضہ کلی کرنا، والاستنشاق اور ناک میں پانی چڑھانا، فی الجنابۃ غسل جنابت میں۔ غسل جنابت کے وقت کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اس کا کیا حکم ہے؟ اس میں احناف اور حنابلہ کے نزدیک
غسل میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ واجب ہے، اگر یہ نہ کیا جائے تو غسل نہیں ہے، جبکہ مالکیوں کے نزدیک اور شوافی کے نزدیک یہ واجب نہیں بلکہ یہ سنت ہے، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا۔ امام بخاری شاید یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ غسل سے پہلے اگر کسی نے وضو نہیں کیا تو کم از کم وہ کلی کر لے اور ناک میں اچھی طرح پانی چڑھا لے، اتنا اہتمام کر لے تو غسل اس کا ہو جائے گا۔ اگرچہ بہتر افضل طریقہ تو وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، جو پہلے اچھی طرح بتلایا جا چکا ہے کہ سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھونا، لیکن دونوں ہاتھوں کو برتن کے اندر نہیں ڈالنا بلکہ الگ پانی لے کر یا برتن کو ٹیڑھا کر کے ہاتھوں پر ڈال کر ہاتھوں کو صاف کرنا ہے تاکہ ہاتھوں کو کوئی میل کچیل یا کوئی نجاست وغیرہ لگی ہے تو وہ دور ہو جائے۔ پھر اس کے بعد وضو کرنا ہے، جس طرح کہ نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، اور صاف ظاہر کہ وضو کے اندر کلی بھی کی جاتی ہے، ناک میں اچھی طرح پانی بھی چڑھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد سر کے بال کا خلال کرنا ہے، 3 مرتبہ 3 چلو سر میں پانی ڈال کر خلال کرنا ہے، پھر پورے جسم پر پانی ڈالنا ہے۔ پہلے دائیں طرف ابتدا کریں تو بہت بہتر ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام جو بہتر افضل ہوتا، خصوصاً صفائی وغیرہ کا والا اور دیگر کام ان کو دائیں طرف سے پسند فرماتے۔ تو پورا جسم کو اچھی طرح مل کر دھوئیں، صفائی کریں، کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ آخر میں پاؤں دھونے ہیں، اگر اسی جگہ صاف ہی ہے، پانی جو جسم سے گراتا ہوا تمام باہر بہہ کر چلا گیا ہے تو اسی جگہ بھی پاؤں دھوئے جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر جسم سے گرنے والا پانی وہاں نیچے جمع ہو گیا ہے، نکاسی کا انتظام نہیں، یا نیچے کچی جگہ تھی، جسم سے گرا ہوا پانی زمین کا جذب ہوتا گیا ہے، پھر وہاں سے ہٹ کر پاؤں کو دھو لیا جائے۔ یہ تھا غسل جنابت کا طریقہ۔ تو اس کے اندر بھی یہ کلی کرنا اور استنشاق ناک میں پانی چڑھانا اس کا بیان کیا گیا۔ حدیث نمبر 259، قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابی حدثنا الاعمش